محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ابواب ثلاثی مزید کو سمجھا۔ آج انشاءاللہ ہم ابواب ثلاثی مزید میں سے ایک ایک باب کی ماضی اور مضارع کی گردان کو سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ہر باب کا جو مجہول کا وزن ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر کھول لیجئے 15۔ صفحہ نمبر 15 پہ سب سے پہلے باب افعال کی ماضی معروف کی گردان دی گئی ہے، اور اس کے بعد مضارع معروف کی گردان دی گئی ہے۔ باب افعال میں ماضی معروف کی گردان افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتنا، افعلتو، افعلنا، افعلنا۔ نوٹ کیجئے کہ یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو اس سے پہلے ثلاثی مجرد میں ماضی کا تھا، فعلا، فعلا، فعلو۔ یہاں پر ہے افعلا، افعلا، افعلو، بالکل وہی پیٹرن ہے۔ پھر تھوڑا سا نیچے دیکھیے تو ماضی مجہول کا وزن لکھا ہوا ہے افعلا، افعلا، اسی پیٹرن پر پوری گردان ہو جائے گی، افعلا، افعلا، افعلو۔ اب آئیے اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں مضارع معروف کی گردان باب افعال کی۔ اب دیکھیے باب افعال میں مضارع معروف کی گردان ہے یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو، نفعلو۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو ثلاثی مجرد میں مضارع کا تھا۔ وہاں تھا یفعلو، یفعلان، یفعلونا، اور یہاں پر ہے یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو، نفعلو۔ اور چارٹ پر ٹیبل کے نیچے لکھا ہوا ہے مضارع مجہول کا وزن یفعلو، یفعلو۔ باب افعال میں مضارع مجہول کا وزن ہوگا یفعلو، اسی پیٹرن پہ اس کی گردان ہو جائے گی یفعلو، یفعلان، یفعلونا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں دوسرے باب کی طرف، یعنی باب تفعیل کی طرف۔ باب تفعیل میں ماضی معروف کی گردان ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ اور نیچے دیکھیے ماضی مجہول کا وزن باب تفعیل کا ہے فعلا، فعلا۔ اب آئیے ہم اسی باب کے مضارع کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ مضارع معروف کی گردان ہے یفعلو، یفعلان، یفعلونا، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلونا، تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو، نفعلو۔ اور باب تفعیل میں مضارع مجہول کی گردان ہے یفعلو، یفعلو۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں تیسرے باب یعنی باب مفعلہ کی طرف۔ باب مفعلہ میں ماضی معروف کی گردان ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ اور یہاں پہ ماضی مجہول کا وزن ہے باب مفعلہ میں فعلا، فعلا۔ اب آئیے اسی باب کی مضارع کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ مضارع معروف کی گردان ہے باب مفعلہ کی یفعلو، یفعلان، یفعلونا،
تفاعلو تفاعلان یفاعلنا، تفاعلو تفاعلان تفاعلونا تفاعلینا تفاعلان تفاعلنا، افاعلو نفاعلو نفاعلو۔ نوٹ کیجئے کہ باب مفعلہ میں مضارع مجہول کا وزن ہے یفاعلو یفاعلو۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں چوتھے باب یعنی باب تفعل کی طرف۔ باب تفعل میں ماضی معروف کی گردان ہے تفعلا تفعلا تفعلو، تفعلت تفعلتا تفعلنا، تفعلتا تفعلتما تفعلتم، تفعلتی تفعلتما تفعلتن تفعلتو تفعلنا تفعلنا۔ اور یہاں پہ ماضی مجہول کا وزن ہے تفعلو تفعلو۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں اسی باب کے مضارع کی گردان کی طرف۔ مضارع معروف کی گردان ہے باب تفعل میں یتفعلو یتفعلان یتفعلونا، تتفعلو تتفعلان یتفعلنا، تتفعلو تتفعلان تتفعلونا تتفعلینا تتفعلان تتفعلنا، اتفعلو نتفعلو نتفعلو۔ اور مضارع مجہول کا وزن ہے یتفعلو یتفعلو۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں باب تفعل میں مضارع معروف کی گردان ہے یتفعلو یتفعلان یتفعلونا، تتفعلو تتفعلان یتفعلنا، تتفعلو تتفعلان تتفعلونا تتفعلینا تتفعلان تتفعلنا، اتفعلو نتفعلو نتفعلو۔ اور نوٹ کیجئے کہ یہاں پر مضارع مجہول کی گردان ہے یتفعلو یتفعلو۔ اب آئیے چلتے ہیں پانچویں باب یعنی باب تفاعل کی طرف۔ باب تفاعل میں ماضی معروف کی گردان ہے تفاعلا تفاعلا تفاعلو، تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا، تفاعلتا تفاعلتما تفاعلتم، تفاعلتی تفاعلتما تفاعلتن، تفاعلتو تفاعلنا تفاعلنا۔ اور نوٹ کیجئے کہ یہاں پر ماضی مجہول کی گردان ہے تفوعلا تفوعلا۔ اب آئیے اسی باب کے مضارع کی گردان دیکھتے ہیں۔ باب مفعلہ میں مضارع کی گردان ہے یتفاعلو یتفاعلان یتفاعلونا، تتفاعلو تتفاعلان یتفاعلنا، تتفاعلو تتفاعلان تتفاعلونا تتفاعلینا تتفاعلان تتفاعلنا، اتفاعلو نتفاعلو نتفاعلو۔ اور مضارع مجہول کی گردان باب تفاعل کی ہے یتفاعلو یتفاعلو۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں چھٹے باب یعنی باب افتعال کی طرف۔ باب افتعال میں ماضی کی گردان ہے افتعلا افتعلا افتعلو، افتعلت افتعلتا افتعلنا، افتعلتا افتعلتما افتعلتم، افتعلتی افتعلتما افتعلتن، افتعلتو افتعلنا افتعلنا۔ نوٹ کیجئے کہ ماضی مجہول کا وزن باب افتعال کے لیے ہے افتعلا افتعلا۔ آئیے باب افتعال کی مضارع کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ باب افتعال میں مضارع معروف کی گردان ہے یفتعلو یفتعلان یفتعلونا، تفتعلو تفتعلان یفتعلنا، تفتعلو تفتعلان تفتعلونا تفتعلینا تفتعلان تفتعلنا۔ باب افتعال میں مضارع معروف کی گردان ہے یفتعلو یفتعلان یفتعلونا، تفتعلو تفتعلان یفتعلنا، تفتعلو تفتعلان
تفتعلونا تفتعلینا تفتعلانے تفتعلنا افتعلو نفتعلو نفتعلو۔ اور دیکھیے اس باب میں مضارع مجہول کی گردان ہے یفتعلو یفتعلو۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں 7ویں باب یعنی باب انفعال کی طرف۔ باب انفعال میں ماضی معروف کی گردان ہے انفعلا انفعلا انفعلو انفعلت انفعلتا انفعلنا انفعلتا انفعلتما انفعلتم انفعلتی انفعلتما انفعلنا انفعلتو انفعلنا انفعلنا۔ اور باب انفعال میں ماضی مجہول کی گردان ہے انفعلا انفعلا۔ آئیے اب اسی باب میں مضارع کی گردان دیکھتے ہیں۔ باب انفعال میں مضارع معروف کی گردان ہے ینفعلو ینفعلان ینفعلونا تنفعلو تنفعلان ینفعلنا تنفعلو تنفعلان تنفعلونا تنفعلینا تنفعلان تنفعلنا انفعلو ننفعلو ننفعلو۔ اور مضارع مجہول کی گردان باب انفعال کی ہے ینفعلو ینفعلو۔ اب آئیے آخری باب یعنی باب استفعال کی طرف چلتے ہیں۔ باب استفعال میں ماضی معروف کی گردان ہے استفعلا استفعلا استفعلو استفعلت استفعلتا استفعلنا استفعلتا استفعلتما استفعلتم استفعلتی استفعلتما استفعلتن استفعلتو استفعلنا استفعلنا۔ اور اسی باب میں ماضی مجہول کی گردان ہے استفعلا استفعلا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور باب استفعال میں ماضی معروف کی گردان دیکھتے ہیں۔ باب استفعال میں مضارع معروف کی گردان ہے یستفعلو یستفعلان یستفعلونا تستفعلو تستفعلان یستفعلنا تستفعلو تستفعلان تستفعلونا تستفعلینا تستفعلان تستفعلنا استفعلو نستفعلو نستفعلو۔ اور اس باب میں مضارع مجہول کا وزن نیچے لکھا ہوا ہے یستفعلو یستفعلو۔ محترم ناظرین، آپ نے اسکرین پر وہ چارٹس دیکھے کہ جن میں ثلاثی مزید کے ابواب کی ماضی اور مضارع کی گردانیں تھیں۔ اب ہم صرف ایک نقطہ اور سمجھ لیتے ہیں اور وہ ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے حوالے سے ہے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے؟ دیکھیے ثلاثی مجرد میں ماضی مجہول کا وزن ہم نے پڑھا تھا فعلا، اور مضارع مجہول کا وزن ہم نے پڑھا تھا یفعلو یفعلو۔ اب نوٹ کرتے جائیے، باب افعال میں ماضی مجہول کا وزن آیا ہے افعلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا یہ قدر مشترک ہے ہر ماضی مجہول میں، شروع میں پیش اور اس کے بعد آخر میں الا۔ باب تفعیل میں آپ نوٹ کیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ مجہول کے اوزان یاد ہو جائیں گے۔ وہاں آیا ہے ماضی مجہول کا وزن، نوٹ کیجئے فعلا۔ یہ عین پر زیر لام پر زبر یہ تمام مجہولوں میں مشترک ہوگی اور پہلے کلمے پر ہمیشہ پیش ہوگی۔ پھر آئیے باب مفعلہ کو دیکھیے تو وہاں وزن آیا ہے فعلا، وہی الا۔
باب مفالہ. پھر باب تفاعل میں دیکھیے تو آیا ہے تو فعل، وہی الا کے الفاظ کامن ہیں. باب تفاعل میں تفوعل، تو فوعل. باب افتعال میں افتعل. باب انفعال میں انفعل. اور باب استفعال میں استفعل. تو شروع میں پیش اور آخر میں عین پر زیر اور لام پر زبر، یہ قدر مشترک ہے ماضی مجہول کی. اس سے ماضی مجہول کا وزن یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اب آئیے دیکھیے مضارع مجہول میں آپ دیکھیے تو عین کلمے پر زبر ہے اور لام کلمے پر پیش ہے. یفعلو، باب افعال میں بھی بالکل یہی وزن بنتا ہے، یفعلو، کوئی فرق نہیں ہوتا. سیاق و سباق سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ باب افعال ہے یا ثلاثی مجرد ہے. یفعلو. باب تفعیل میں یفعلو. باب مفعلہ میں یفعلو. دیکھیے عین پر زبر، لام پر پیش، سب میں مشترک ہے. وہاں پر زیر اور زبر تھی، یہاں پہ زبر اور پیش ہے. باب تفعل میں یتفعلو، شروع میں لازماً پیش ہوتی ہے مجہول میں، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، شروع میں پیش یتفعلو. باب تفاعل میں یتفاعلو. باب افتعال میں یفتعلو. باب انفعال میں ینفعلو. اور باب استفعال میں یستفعلو. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں آخر میں الا ہے، الا، اور مضارع میں آخر میں الو، الو آ رہا ہے. اس سے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم ماضی مجہول اور مضارع مجہول کے اوزان کو مختلف ابواب میں سمجھ سکیں. ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ مضارع مجہول میں کبھی بھی زیر نہیں آتا. مضارع مجہول کے کسی وزن میں بھی آپ کو کبھی بھی زیر نظر نہیں آئے گا. اس سے بھی مضارع مجہول کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. محترم ناظرین، آج ہم نے ثلاثی مزید کے ابواب کے ماضی اور مضارع کے افعال کو سمجھا، ان کی گردانیں سمجھیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ان ثلاثی مزید کے ابواب کے ماضی مجہول اور مضارع مجہول اور خاص طور پر ان کی پہچان کیا ہے، ان میں خاص علامت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھا. یہ تمام چیزیں ذہن نشین کیجئے. اب ہم ترجمہ قرآن کے بہت قریب ہیں. جب ہم قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں وہاں دوبارہ دہرائی جائیں گی اور اس سے یہ باتیں ہمارے لیے مزید پختہ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی قرآن فہمی میں اضافہ فرمائے اور قرآن فہمی کے لیے ہمیں عربی گرامر کی ان کلاسوں سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر
12 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، ینفعلان کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے افتعال، بی انفعال، سی افعال۔ سوال نمبر 2، فاعلت کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے مفاعلہ، بی تفاعل، سی افتعال۔ سوال نمبر 3، نفعلو کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے تفاعل، بی تفاعل، سی تفعیل۔ سوال نمبر 4، تفاعلنا کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ تفاعل، بی تفعیل، سی مفاعلہ۔ سوالات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، ینفعلان کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے افتعال، بی انفعال، سی افعال۔ سوال نمبر 2، فاعلت کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے مفاعلہ، بی تفاعل، سی افتعال۔ سوال نمبر 3، نفعلو کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ اے تفاعل، بی تفاعل، سی تفعیل۔ سوال نمبر 4، تفاعلنا کا تعلق باب ڈیش سے ہے۔ تفاعل، بی تفعیل، سی مفاعلہ۔